یہ منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ ایک باپ گھر جائے اور جو ہی وہ اندر داخل ہو تو نماز کا وقت ہو تو دیکھے کہ اس کی بیوی بھی نماز کے لیے کھڑی ہے اور اس کا بیٹا بھی نماز کے لیے کھڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس باپ کو وہیں پہ گھر کی دہلیز پہ ہی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، ادھر ہی سجدے میں چلا جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں گھر میں داخل ہوا ہوں اور میرے گھر میں سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی برکت، یہ کتنا بڑا فضل ہے جس گھر میں ہو جائے. یہاں عجیب حال ہے، سارے کے سارے بے نماز پالے جا رہے ہیں، خوب ان کو موج مستیوں کے لیے آپ مال بھی دے رہے ہیں، کھلا پلا بھی رہے ہیں، سارے بے نماز ہیں. تو حشر کے دن اللہ تو تیرے گریبان پہ آ جائے گا کہ تو نے ایسے لوگوں کو کیوں سپورٹ کی. اور ایک باپ اگر اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنا لے تو اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ کوئی بھی رستہ اختیار کرے، پیار سے کہے، مارے، اس کے لیے کوئی بھوک ہڑتال کر دے، بولنا چھوڑ دے، خرچہ بند کر دے، کوئی بھی انداز اختیار کرے، وہ باپ ہے. شریعت اسے کسی جگہ نہیں روکے گی. اور فرمایا کہ اگر تم مار کے بھی نماز پڑھاؤ گے تو میں اس کی بھی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اولاد پہ سختی کرو، اپنی اولاد کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرو. بے شک وہ یہ کہ بڑا سخت باپ ہے، مجھے ہر روز ڈانٹ پڑتی ہے، یہ سارے الزام اپنے سروں پہ لیں کہ آپ ظالم باپ بھی ہیں، آپ بہت کرخت باپ بھی ہیں. لیکن کسی طرح خدا را کسی طرح اپنی اولاد کو نماز پڑھا دیں، کوئی رنگ اختیار کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے گھر میں نماز پڑھانے کے لیے کوڑا رکھے، میں اسے مبارک پیش کرتا ہوں کہ جس بچے نے نماز چھوڑی اس کی کمر پہ کوڑا مارا جائے. تو کس حد تک یہ ضروری عمل ہے، کس حد تک یہ بڑا عمل ہے کہ جس سے آج ہمارے پورے معاشرے نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کوئی کسی قسم کی اس پہ نہ گفتگو ہے، نہ اس پہ کوئی آپس میں کوئی اس کا کوئی انداز ہے، نہ کوئی اس پہ تکلیف ہے کہ میرے گھر میں سارے بے نماز پھر رہے ہیں، انہی کو تم کھلا رہے ہو، انہی کو پلا رہے ہو، انہی کو تم خرچے دے رہے ہو، انہی کے لیے باہر دھوپ میں پھرتے ہو، خوار ہوتے ہو، محنتیں کرتے ہو، اور جب گھر جاتے ہو تو سارے کے سارے اللہ کے نافرمان.